بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اور متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ لائق صد احترام بزرگوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کا آپسی اتحاد اور اتفاق کتنی ضروری چیز ہے، اور آپسی اختلاف سے اسلام کا اور مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی کہ مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے جیسے ایک جسم کے اندر کہیں تکلیف محسوس ہو تو اس تکلیف کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر پیار سے محبت سے ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شامل ہوتے ہوئے زندگی گزاریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد ہے۔ اندلس کا واقعہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور کس طرح اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کرنے کے بعد آپسی اختلاف کی وجہ سے اس ملک کو گنوا دیا، اور مسلمانوں کی جو دھروہر ہیں، وہاں کے جو تعمیرات ہیں، مسلمانوں نے جو وہاں پر جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ ساری تعمیرات، وہ بلڈنگیں، وہ محلات، وہ مسجدیں سب عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں، اور 800 سالہ تاریخ کا خاتمہ انتہائی دردناک انداز میں ہوا۔ اسی طرح کچھ حال ہوا تھا بغداد میں۔ بغداد مسلمانوں کا بڑا علمی مرکز تھا، بڑے بڑے محدثین، فقہاء، علماء، علم کلام کے ماہرین اور دیگر علوم و فنون کے ماہرین وہاں پر پیدا ہوئے۔ علم کلام، علم فقہ، علم حدیث، علم طب، علم کیمیا اور دیگر علوم پر اتنی کتابیں بغداد میں لکھی گئیں کہ کتب خانے بھر گئے، جگہ خالی نہیں بچی۔ لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ جب مسلمان آپسی اختلاف کا شکار ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں لگ گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی یہ عظیم اور انتہائی قدیم دارالحکومت جو کہ بغداد سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی،
چند دنوں کے اندر ہی تاتاریوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا ہے تو بغداد اور اس کے اطراف میں 1,06,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان قتل کیے گئے کہ خون کی نالیاں بہتی تھیں، نالیوں میں پانی کی جگہ خون بہتا تھا۔ جو کتابیں وہاں کے علماء نے لکھی تھی وہ کتابیں سب دریائے دجلہ میں پھینک دی گئی، اور دریا میں اتنی زیادہ کتابیں ڈالی گئیں کہ کتابوں کی وجہ سے دریا میں بند بن گیا، اور کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک یا مہینوں تک دریا کا پانی اتنا سیاہ رہا کتابوں کی روشنائی کی وجہ سے کہ دواتوں میں روشنائی کی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اتنی بڑی تعداد میں جو مختلف علوم اور فنون میں کتابیں لکھی گئی تھیں، تاتاریوں نے وہ ساری کتابیں دریا میں پھینکوا دی، اور مسلمانوں کے اوپر خوف کا یہ عالم تھا۔ مسلمان ایسا بے بس اور لاچار تھا کہ اگر کوئی تاتاری عورت کسی مسلمان کو راستے میں چلتے ہوئے روک کر یہ کہہ دے کہ تو یہیں کھڑا رہ، میں گھر جاتی ہوں، تلوار لے کر کے آتی ہوں، تجھے قتل کرتی ہوں، تو اس مسلمان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قدم اٹھا کر وہاں سے چلا جائے۔ وہ وہیں کھڑا رہتا تھا، وہ گھر جاتی تھی، تلوار لا کر اس کو قتل کرتی تھی۔ اتنا خوف طاری ہوا تاتاریوں کا مسلمانوں کے اوپر، اور ایسی دردناک تباہی انہوں نے مچائی۔ کیوں؟ آپ سے اختلاف کی وجہ سے۔ جب مسلمان الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ فرقوں میں بٹے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ان کے اوپر مسلط ہوا، اور ایسی وحشت ناک، ایسی بری طریقے سے انہوں نے تباہی مچائی۔ 3 واقعے وہاں کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کر لیا، اور بغداد کے جو خلیفہ تھے معتصم باللہ، ان کے بارے میں اپنے مجلس میں لوگوں سے مشورہ شروع کیا، اس نے اپنے وزراء اور مصاحبین سے کہ معتصم باللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے تو قتل کا مشورہ دیا، لیکن 2 آدمی ایسے تھے، ایک کا نام تھا القمی اور دوسرے کا نام تھا معتصم مستکفی باللہ۔ یہ پہلے معتصم باللہ کا وزیر تھا۔ ان دونوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اپنی تلوار کو خلیفہ کے ناپاک خون سے گندا مت کیجیے، آپ ایسا کیجیے کہ اس کو جو ہے چمڑے میں لپٹوا کر کے پیروں سے گنجوا دیجیے، اور اسی میں یہ مر کے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی ذمہ داری جو ہے اسی القمی کو دی گئی۔ اس نے خود اپنے خلیفہ کو چمڑے میں لپیٹ کر کے پھر ستون سے باندھ کر پھر لاتوں کی اس کے اوپر بارش کی، اس کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو ایسے چمڑے میں لپٹا ہوا زمین پر ڈلوا دیا، اور لوگوں کو اس پر سے چلنے کا حکم دیا۔ یہ انجام کس کا ہوا؟ وقت کے خلیفہ کا، جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب تاتاری لوگ بغداد میں حملے کر رہے تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، تو اس وقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تو دوسرے لوگ مخالفین کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں میں آپ سے اختلاف اس بات کا لے کر ہو رہا ہے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا، کہتے ہیں کہ جب معتصم باللہ کو ہلاکو خان نے گرفتاری میں رکھا ہوا تھا، قید میں ڈالا ہوا تھا، تو اس نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ تو معتصم باللہ نے اپنے محل میں زمین کے اندر کچھ حوض بنوائے ہوئے تھے، ان حوضوں کے اندر اس نے صرف سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے کھانا مانگا اور ہلاکو خان نے اس خزانے کے اوپر قبضہ کیا، تو کھانے میں اس کو حکم دیا کہ تھال میں بھر کر وہی ہیرے جواہرات پیش کیے جائیں کہ لو اس کو کھاؤ۔ اب خلیفہ کے سامنے جب وہ ہیرے جواہرات لائے گئے تو اس نے کہا میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں، یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے۔
تو ہلاکو خان نے بڑا تاریخی جملہ کہا اگر یہ تمہارے کھانے کے کام نہیں آ سکتی تو اس کو تم نے حوض میں بھر کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس کو استعمال کر کے تم نے اپنی حکومت کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ اپنے سپاہیوں کے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا؟ اس مال کو خرچ کر کے تم نے ہتھیار کیوں نہیں بنائے کہ تم اپنے لوگوں کی قتل سے حفاظت کر سکتے، اپنے لوگوں کو بچا سکتے؟ تو مسلمانوں کا جو یہ نقصان ہوا کس وجہ سے ہوا؟ آپ سے اختلاف کی وجہ سے، چاہے وہ اندلس کا معاملہ ہو، چاہے بغداد کا واقعہ ہو، چاہے بخارا اور سمرقند کا واقعہ ہو۔ بخارا اور سمرقند جہاں پر امام بخاری جیسے جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے، جن کا لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، اور جن کی کتاب کے بارے میں کہا گیا صح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین معتبر ترین کتاب اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ وہ بخاری شریف کے لکھنے والے وہی بخارا میں پیدا ہوئے تھے، جب وہ بھی بخارا بھی ایک وقت میں مسلمانوں کا علمی مرکز تھا، لیکن جب دشمنوں کی فوجیں ان کے اوپر حملہ کر رہی تھی تو مسلمانوں کے آپس میں اس بات کو لے کر مناظرے ہوتے تھے کہ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کتنے ڈھیلے استعمال کرنا ضروری کتنے ضروری نہیں۔ یعنی جو غیر ضروری چیز ہے اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، جو کرنے کے کام ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر آفتیں آئی ہیں اور جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے تو یہ آپسی پھوٹ کی وجہ سے پیش آیا ہے، آپسی اختلاف کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ جب دشمن دیکھتا ہے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ابھی حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے، ان کو مارنے کا، ان کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ نفس سے اختلاف مذموم نہیں ہے، کیونکہ اختلاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا، صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی، سب کو ایک ہی طریقے کے مسئلے پر عمل کرنا پڑتا، لیکن الگ الگ مسئلے میں الگ الگ اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اختلاف کی وجہ سے کوئی کسی بھی رائے پر عمل کر لیتا ہے، اس کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر سارے ایک ہی قول کے اوپر متفق ہوتے تو پھر سب کو ایک ہی مسئلے پر عمل کرنا پڑتا، دوسرے مسئلے پر اگر کوئی جاتا تو اس کا مسئلہ غلط ہو جاتا، وہ جو ہے سنت کے خلاف ہو جاتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ پیغام لکھوا کر بھجوا دیا تھا کہ جہاں کے علماء جو فتویٰ دیں اس وہاں کے عوام کے لیے ضروری ہے کہ اسی مطابق فتوے پر عمل کرے۔ ایک شہر کے علماء کا فتویٰ اور ہے، دوسرے شہر کے علماء کا فتویٰ اور ہے، تو ہر شہر کے عوام اپنے اپنے علماء کے فتویٰ پر عمل کرے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک راز ہے۔ راز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کیے ہیں، اور یہ اختلاف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے، کبھی نہیں کیا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بھی آمین کہی ہے، کبھی نہیں کہا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر بھی ہاتھ باندھا ہے، کبھی ناف کے نیچے بھی باندھا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تک ہاتھ اٹھایا، کبھی کانوں تک اٹھایا ہے۔ تو الگ الگ مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ عمل ثابت ہے۔ تو جو علماء میں اختلاف پیدا ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال کی وجہ سے ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال محفوظ ہو گئے۔ اگر سارے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوتے تو یہ اعمال سارے کہاں محفوظ ہو سکتے تھے؟ پھر ایک ہی عمل نبی کا محفوظ ہوتا، لیکن اختلاف کی وجہ سے سارے اعمال محفوظ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، حنفی جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، شافعی جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، مالکی جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور حنبلی جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن آپ کو ایسے وسوسہ ڈالنے والے مل جائیں گے، نہیں تمہارا غلط، تمہاری نماز غلط، تمہارا یہ طریقہ غلط، تمہاری نماز نہیں ہوتی، ایسا کہنے والے یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی اعمال ہیں اور ائمہ مجتہدین میں جو اختلافات ہیں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا، یہ سارے اختلافات صحابہ سے آئے ہیں، اور صحابہ میں اختلاف اس لیے تھا کہ وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اعمال ثابت ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے مختلف اقوال سامنے آئے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اختلاف جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں شدت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، تو جو سخت طبیعت کا مالک ہوگا وہ اس کے مطابق احکام بتائے گا، اور جو نرم طبیعت والا ہوگا اس کے مطابق احکام بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، اور وہ ہیں جبرائیل اور میکائیل۔ اور فرمایا زمین پر 2 نبی ہیں، ایک نرمی کا حکم دیتا ہے اور ایک سختی کا حکم دیتا ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اور فرمایا میرے 2 صحابی ہیں، ان میں سے ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، ایک سختی کا حکم دیتا ہے، وہ ہے ابو بکر اور عمر۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رائے قائم کی ہیں، لیکن اختلاف کا جو منشا تھا، اختلاف کی جو وجہ تھی، وہ ذاتی وجہ نہیں ہوتی تھی، وہ اس وجہ سے وہاں پر بھی مقصود اطاعت ہی ہوتا تھا۔ ان کی نظر میں وہ بہتر ہوتا تھا، ان کی نظر میں یہ بہتر ہوتا تھا۔ مثلا جب بدر کے قیدی لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ مکے کے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی مکے والے ہیں، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، کچھ آپ کے خاندان کے ہیں، کچھ ان کے خاندان کے، کچھ ہمارے خاندان کے ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، اپنے دوست اور احباب ہیں۔ نادانی کی وجہ سے، کم علمی اور جہالت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے ہمارے خلاف چڑھائی کی ہے، مقابلہ کیا ہے، لیکن آپ ان کو معاف کر دیجئے، آگے چل کر ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں۔ آپ انہیں کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، ایمان قبول کر لیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، ہرگز نہیں، سب کو قتل کرنا چاہیے، اور کہا ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ ابو بکر کا جو رشتہ دار ہے ابو بکر قتل کرے، میرا جو رشتہ دار ہے میں قتل کروں گا، ایسی ہر صحابی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، کیونکہ انہوں نے آپ کو مکے میں ستایا، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، آپ کے صحابہ کو مارا، شہید کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور یہاں تک کہ یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ ایسا کیجئے، ان سب کو ختم کر دیجئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نہیں، ان کو معاف کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نہیں، قتل کر دیجئے۔ ایک میں نرمی ہے، دوسرے میں سختی ہے۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ اب کس کی رائے پر عمل ہوگا، کس کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اتنا سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کی مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ ان لوگوں میں سے جو میرے پیچھے آئے گا وہ تو میرا اپنا ہی ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرتا تو آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیجیے۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر ان لوگوں کو آپ سزا دیں گے تو یہ ہیں کون؟ آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو کون پوچھنے والا ہے آپ سے؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے؟ تو اب ان دونوں نبیوں کے اندر نرمی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی مثال موسیٰ اور نوح کی طرح ہے، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، سب کو ختم کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے قوم سے موسیٰ علیہ السلام عاجز آ گئے تو فرعون کی قوم کے خلاف بد دعا دی، کیا کہا؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو تباہ فرما، واشدد علی قلوبہم، اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، کہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ پھر خیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہوا۔
تو کہنے کا مطلب یہ کہ اختلاف تو صحابہ میں تھا. جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا مسئلہ ہے اس وقت بھی اختلاف ہوا. جب زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کیا اس وقت بھی صحابہ میں اختلاف ہوا. قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ آیا. ابھی جو قرآن دفتیوں میں موجود ہے پہلے قرآن اس حالت میں نہیں تھا. الگ الگ اوراق میں کہیں پر تختی پر, کہیں پر پتھر پر, کہیں پر پتوں پر, کہیں پر کپڑوں پر, الگ الگ چیزوں میں لکھا ہوا تھا. صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قرآن کو جمع کیا جائے, اکٹھا کیا جائے. الگ الگ پھیلا ہے تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں. اختلاف ہوا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی منشا پر عمل کرنا چاہتے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے. وہ اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے اختلاف نہیں رکھتے تھے. مثلا دو صحابی گئے ہوئے تھے سفر میں, رات میں اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کو ناپاکی ہو گئی. اب ایک نے کیا کیا, مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا, دوسرے نے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی. انہیں نہ تیمم کیا نہ نماز پڑھی, کیونکہ ان کو تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ تم نے اچھا کیا جنہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی. لیکن کسی کو تان نہیں کیا, کسی کو ڈانٹ نہیں لگائی. جب وہ غزوہ احزاب کا مسئلہ تھا, غزوہ احزاب ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بنو قریظہ کے یہاں جا کر کے عصر کی نماز پڑھنا ہے, کیونکہ بنو قریظہ کا گھیراؤ کرنا تھا. ابھی پرسوں تفسیر میں واقع آیا کہ بنو قریظہ کے جا کر گھیراؤ کرنا ہے. تو نبی نے کیا فرمایا کہ نماز وہیں جا کر کے پڑھنا ہے. کہاں؟ اسی محلے میں جہاں بنو قریظہ رہتے ہیں. اب صحابہ جا رہے ہیں, راستے میں عصر کا وقت ہو گیا, تو کچھ لوگوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی سے نکل جاؤ. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے, وہیں جا کر کے نماز پڑھنا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے نکل جاؤ, یہاں ٹھہرو مت. لیکن کچھ لوگوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی, یہاں تک کہ اس محلے میں پہنچ گئے کہ نماز قضا ہو گئی, کہ آخری وقت آ گیا, وہاں جا کر کے نماز پڑھی. جب دونوں کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا کہ تم نے اچھا کیا, کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ اختلاف تو نبیوں میں بھی تھا کہ نبیوں میں قرآن مجید میں نبیوں کا واقعہ ذکر آتا ہے. داؤد علیہ السلام باپ ہیں, سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. دونوں نے کئی مرتبہ ایک ہی مسئلے میں فیصلہ کیا ہے. داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور تھا, سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ کچھ اور تھا. قرآن کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, کہ ہم نے سلیمان کو سمجھ زیادہ دی تھی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, لیکن دونوں کا فیصلہ صحیح ہے. اللہ نے دونوں کی تصویب فرمائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف تو فطری چیز ہے, اختلاف ہونا چاہیے, لیکن یہ اختلاف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ شدت اختیار کر جائے, کہ ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگائے جائیں, ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو آپ عام طور پر سنتے ہوں گے لوگوں سے, ان سے مصافحہ نہیں کرنا, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, یہاں ان سے ملنے نہیں جانا, ان سے رشتہ داریاں نہیں رکھنا. تو ایک دوسرے کی توہین, تذلیل, تکفیر کا جو مسئلہ ہے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. صحابہ میں جو اختلاف تھا, ائمہ مجتہدین میں جو اختلاف تھا, اور تابعین میں جو اختلاف تھا, وہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کا خلیفہ ہارون رشید بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا. تو ان کی کتاب ہے موطا امام مالک. تو اس نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موطا امام مالک کا نسخہ خانہ کعبہ میں رکھ دیا جائے اور اسی کے مطابق سارے لوگ عمل کیا کریں, جتنے بھی لوگ ہیں اسی کے مطابق عمل کریں. تو امام مالک نے کہا نہیں, بالکل نہیں, لوگوں میں اختلافات ہیں اور اختلاف صحابہ سے چلا آیا ہے اور اختلاف لوگوں میں مشہور ہے. آپ کیسے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کر سکتے ہیں؟ امام مالک نے اجازت نہیں دی. اگر امام مالک نے اس وقت یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کر دیجئے, تو یہ جو سارے راستے جو ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں, اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں, یہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, یہ راستے ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے سامنے اس طرح کی بات کہنے کے لیے آئے کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے, تمہارا یہ طریقہ غلط ہے, تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے, تمہارا اس طرح یہ عمل درست نہیں ہے, وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ مختلف اعمال نبی سے ثابت ہیں
اور ائمہ کرام نے، مجتہدین نے جو الگ الگ اعمال اختیار کیے ہیں کہ کسی نے رفع یدین اختیار کیا، کسی نے اختیار نہیں کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات میں مختلف اعمال کے کرنے کی وجہ سے اختیار کیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ عمل نبی سے ثابت ہے تو دوسرا ثابت نہیں ہے، دونوں اعمال نبی سے ثابت ہیں۔ صحابہ میں اختلاف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل جس کو کہا جاتا ہے۔ جنگ کس بنیاد پر تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے طرفدار جو لوگ تھے، ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، اور جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے ان کو جو ہے ان سے قصاص لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ابھی بلوائیوں کا، فسادیوں کا زور زیادہ ہے، جب حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں گے اور کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، اختلاف اتنا بڑھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ ایک طرف جنگ میں قیادت حضرت عائشہ کے پاس ہے، دوسری طرف جنگ میں قیادت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، جیسے امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، بالکل اسی طرح کی جنگ۔ اب جب جنگ کے لیے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، صلح کی باتیں ہوئی لیکن کچھ فسادیوں کی وجہ سے صلح نہیں ہو پائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج سے آگے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آئے۔ زبیر کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو 10 صحابہ میں سے شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ، 4 خلفائے راشدین، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آ رہے ہیں، اور جب سامنے آئے تو ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا حال پوچھتے ہیں، یہ ان کا حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کو یہ تلوار اٹھانے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا عثمان کے خون کی وجہ سے، ہم چاہتے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد جنگ ہو گئی، 20,000 لوگ اس میں شہید ہوئے دونوں فوجوں سے ملا کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کو فتح نصیب ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو فتح ہوئی تو کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دوبارہ بیعت لے کر کے آزاد کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے کہا کہ جنگی اصول کے مطابق ان سب کو قیدی بنایا جائے اور ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو کیوں قیدی بنانا۔ جب لوگوں کی طرف سے بہت اصرار پیدا ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے کی فوج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، تو کیا ان کو بھی باندھی بنایا جائے گا؟ تو سب نے کہا استغفر اللہ، ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت علی نے کہا میں بھی اللہ سے معافی چاہتا ہوں، ہم ان کو قیدی نہیں بنا سکتے، ہمارے اپنے لوگ۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لی ہے خلافت کے واسطے تو بہت سے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بیچارے حق سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ انہوں نے میری بیعت کیوں نہیں کی، ان کو سزا دی جائے گی، ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ اسی جنگ میں کہتے ہیں کہ مرحلہ ایسا پیش آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو مخالفین کی فوج میں محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس بیٹھ گئے، رونے لگے اور کہا کہ تم بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، راتوں رات نماز پڑھتے تھے، گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اسی جنگ میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا اونٹ زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گر گئے، تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ جاؤ دیکھو اماں کو چوٹ تو نہیں لگی ہے، اماں عائشہ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے۔ حضرت علی کی فوج میں عبد الرحمن بن ابو بکر تھے جو حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں، وہ جا کر کے حضرت عائشہ کی خبر لیتے ہیں اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اماں آپ خیریت سے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہ دیکھیں اختلاف ہے، اختلاف کے باوجود آپسی ادب اور احترام اتنا زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی مزاج پرسی بھی کر رہے ہیں اور جنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو جنگ جو لڑی جا رہی ہے یہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے، کہ ایک لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ قصاص فوراً لیا جائے، دوسرے فوج کا نظریہ یہ تھا کہ قصاص کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، مناسب وقت میں جو ہے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
جو جنگ ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مسئلے میں ضرورت پیش آئی فتویٰ لینے کے لیے، تو حضرت علی کے پاس وہ فتویٰ لکھ کے بھیجا، معلوم کرتے تھے۔ یہ اخلاص اور للہ دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آدمی اپنے کم علمی کا اعتراف کرے اور اپنے دشمن سے فتویٰ معلوم کرے کہ بتاؤ اس مسئلے میں فتویٰ کیا، مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زہر دیا گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسین کے بڑے بھائی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن اگر وہی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اگر وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس نے زہر دیا ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی معصوم کا اور بے قصور کا خون بہایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبد الرحمن ابن ملجم آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اس کو اپنی کوئی ضرورت پیش آئی، حضرت علی نے اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ لوگوں نے کہا جب یہ آپ کا قاتل ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو کہتے فمن یقتلونی، پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ نہیں، اگر آج میں اس کو مار دوں اس بنیاد پر کہ آگے چل کر مجھے قتل کرنے والا ہے، تو پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ اور دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے، تو میں کس بنیاد پر اس کو قتل کر دوں، کس بنیاد پر اس کو مار دوں، کس بنیاد پر اس کی جان لے لوں؟ اور خیر عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی پر حملہ بھی کیا، اور حضرت علی زخمی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا معاملہ میرے حوالے رکھنا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا اور میں چاہوں گا اس کو سزا دوں گا، اور اگر میں اسی میں میرا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے تمہاری جو سمجھ میں آئے وہ کر لینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مخالفین کا اتنا ادب اور احترام صحابہ کے درمیان تھا کہ اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اس طرح جو ہے ادب اور احترام سے پیش آتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا کہ جب روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ علی اور معاویہ کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اس نے حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو ایک پیغام بھجوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا خلیفہ تمہاری بات نہیں مانتا ہے اور تمہاری دونوں درمیان جنگ چلتی ہے، تو ایسا کیجئے کہ آپ ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر کے علی کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ اگر ہم اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اچھا موقع ہے، ایک دشمن دوسرے دشمن کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے اچھا کیا چاہیے؟ لیکن حضرت امیر معاویہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے خط کا جواب دیا، اور رومی کتے، اگر تو نے ہماری آپسی اختلاف کی وجہ سے علی کے خلاف فوج کشی کرنے کی ہمت کی، جسارت کی، تو علی کی فوج کی طرف سے لڑنے کے لیے جو پہلا سپاہی سامنے آئے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ اتنا زیادہ احترام ایک دوسرے کا، اتنا زیادہ آپسی ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک صحابی تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی شادی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ دونوں غلام تھے، یعنی حضرت مغیث بھی غلام تھے، حضرت بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا، یعنی ان کے گلے میں جو باندھی ہونے کا توق پڑا ہوا تھا اس سے ان کو نجات مل گئی، وہ آزاد عورت، یعنی عام مسلمان عورت کی طرح ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر باندھی آزاد ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہے یا نکاح کو ختم کر دے، یعنی اس مسئلے میں عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ عورت چاہے تو اپنا نکاح ختم بھی کر سکتی ہے۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی بہت خوبصورت تھی، اور مغیث رضی اللہ عنہ جو تھے بیچارے کالے کلوٹے تھے۔ حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت بریرہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ اب جب ان کو آزادی کا حق مل گیا کہ اب میں چاہوں تو ان کی نکاح میں رہ سکتی ہوں، میں چاہوں تو ان کا نکاح ختم کر سکتی ہوں، تو اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے رو رہے ہیں، لوگوں سے منت سماجت کروا رہے ہیں کہ بریرہ کو سمجھاؤ نکاح کو ختم نہ کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے ہیں، صحابہ دیکھ کر کے ان کی حالت پر ترس کھا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ بریرہ کو سمجھاؤ نکاح ختم نہ کرے، بریرہ کو سمجھاؤ نکاح ختم نہ کرے۔ لیکن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہی،
کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ بریرہ کو بولیے کہ نکاح ختم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس آئے، سوچیے ذرا اتنی بڑی ہستی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس آئے اور آ کر کے کیا فرمایا کہ بریرہ مغیث تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا نکاح ختم مت کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کا فرمان ہے، حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ جو نکاح نہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میں نکاح ختم نہ کروں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ تو پھر حضرت بریرہ نے کہا پھر میں نکاح ختم کروں گی، پھر میں اس مشورے کو نہیں مانتی ہوں۔ بتائیے اتنی بڑی شخصیت ہے، مشورہ دے رہے ہیں، لیکن آپ بریرہ کہتے ہیں چونکہ شریعت نے مجھے حق دیا ہے، اسلام نے مجھے حق دیا ہے، میں اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میں اس نکاح کو ختم کر دوں گی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی گرانی نہیں آئی کہ میں امام الانبیاء ہوں، اتنی بڑی شخصیت ہوں، میری وجہ سے تم کو اسلام ملا ہے، ساری چیزیں ملی ہیں، میرا ہی مشورہ نہیں مان رہی ہو، میری ہی بات کو تم تسلیم نہیں کر رہی ہو۔ کوئی بات انہوں نے گوارا، اس طرح کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا کہ شریعت نے آپ کو یہ حق دیا ہے، آپ چاہے کر سکتی ہیں۔ حضرت بریرہ نے یہی کہا اللہ کے رسول اگر یہ آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم تو سر آنکھوں پر، آپ کے حکم سے ہم کیسے ہٹ سکتے ہیں، لیکن مشورہ اگر دے رہے ہیں تو میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، اور اس طرح کے مسئلے پیش آئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے بھی اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی، اس طرح کی کبھی بھی اس طرح کا منظر سامنے آنے نہیں دیا کہ ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں، ایک دوسرے کے ایسے مخالف بن جائیں کہ سامنے والے کو کافر قرار دینے لگیں، سامنے والے کو دین سے خارج بتا دیں۔ یہ وہ اختلاف ہے جو رحمت کہا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک اختلاف کو رحمت بھی فرمایا ہے، لیکن یہ وہی اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا نہ ہو جو امت کے توڑ کا سبب بن جائیں۔ بقیہ اختلافات ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے بہت سارے واقعات سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر رہنا چاہیے، نظریاتی اختلاف ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے کبھی بھی ایسی کیفیت یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ دشمن فائدہ اٹھا لے، مخالفین کو موقع مل جائے۔ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا، صحابہ نے نبی کے رائے سے بھی اختلاف کیا، لیکن کبھی بھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیا گیا ہو، ایک دوسرے کو دین سے خارج قرار دیا گیا ہو۔ ذاتی نظریاتی اختلافات کو انہوں نے ذاتی اختلاف کبھی نہیں بننے دیا، اور ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر وہ بن کر کے رہے، متحد ہو کر کے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کو انہوں نے فتح کیا، دنیا میں انہوں نے جھنڈے گاڑے، کامیابی حاصل کی، لیکن اس نظریاتی اختلاف کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا جو آج ہماری صورتحال ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، وہ ان سے بات نہیں کرتا ہے، وہ ان سے بات نہیں کرتا ہے، ان کا ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی، ان کی ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں پر اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال نہ ہو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک فرقہ کا ایک عالم کھڑا ہوتا ہے، دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اب وہ فرقے کا عالم کھڑا ہوتا ہے، اس کا نہیں، یہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ ان کو اسلام سے خارج کر رہی ہے، ان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ سامنے والا دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے اچھا موقع ہے، وہ ان کے پاس آ کر کے ان کو بھڑکاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے ان کو بھڑکاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑتے ہیں، فائدہ وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صورتحال امت کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اس صورتحال کو کبھی